روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم نے بڑی اہم اور خاص سیریز کا آغاز کیا ہے، ایمان کی بنیادیں، جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے روح القدس کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھا اور جانا، اور میرا ایمان ہے ان باتوں سے ہم سبوں نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آج بھی اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے لاسٹ ٹائم روح القدس کے بارے میں سیکھا کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، اور جس طرح ایک آدمی کے اندر یا ایک انسان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، اسی طرح روح القدس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ بولتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا، ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ وہ ایک شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے، ایک شخصیت کے طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو انہی باتوں کو آج اور سیکھیں گے اور جانیں گے، اور میرا ایمان ہے ان باتوں سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس انتہائی اہم مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ جی، تو میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کا، آپ کے ادارے کا، جی، کہ ان انتہائی اہم بنیادوں کے تعلق سے، جن کا تعلق ہمارے عقیدے، اعتقاد اور ایمان سے ہے، بے شک، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور کسی انسان سے سیکھنے کی بجائے ہم خداوند کے پاک کلام سے اور براہ راست روح القدس سے سیکھ سکتے ہیں، جی، جس کے لیے میں بے حد اپنے خداوند کا اور آپ سب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، ایک حوالہ ہے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کے 5ویں باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور میرا آج کا سوال بھی جو پہلا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ روح القدس کی معموری سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت خوبصورت سوال کیا۔ روح القدس سے کیسے معمور ہوں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی کلیسیا یا عید پینتیکوس سے یہ سوال جو تھا وہ ہوتا رہا۔ جی، لوگ خداوند سے، روح القدس سے جانتے رہے، جی، سیکھتے رہے، اساتذہ سے سیکھتے رہے، بالکل، اور پھر جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کے تعلق سے وہ زندگی بھی بسر کرتے رہے۔ بے شک، تو میں نے عرض کیا تھا کہ تثلیث فی التوحید کا یہ تیسرا قانون ہے، جی، جیسے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح، بے شک، اور ان دونوں کے تعلق سے ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا تھا جی، کہ خدا تعالیٰ کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ بے شک، پھر ہم نے سیکھا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ جب اس نے جسم لیا، یا وہ اس دنیا میں مسیح یسوع کی صورت میں آیا، تو اس کی ایک شخصیت تھی، جی، چونکہ روح القدس بھی اس تثلیث فی التوحید کا تیسرا اقنوم ہے۔ جی، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ روح القدس کی بھی ایک شخصیت ہے، بے شک، چونکہ تینوں شخصیتیں جو ہیں ان کی شخصیتوں میں نے بتایا تھا کہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں اور بنیادی ہیں۔ جی، پہلی بات کہ تینوں اقانیم عقل رکھتے ہیں، بے شک، تینوں اقانیم جذبات رکھتے ہیں، بالکل، اور تینوں اقانیم جو ہیں وہ مرضی یا قوت فیصلہ رکھتے ہیں۔ جی، اور یہی جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا پیدائش کی کتاب میں 1 باب کی 26ویں آیت میں، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے۔ بالکل، تو سوال یہ ہے کہ اس شبیہ سے کیا مراد ہے؟ جی،
شبیہ جو ہے یہ عربی اور فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اسم صفت ہے، یہ مصدر نہیں ہے، صحیح، یہ اسم صفت ہے، اور صفت کے طور پر اس کا معنی بنتا ہے شکل، تصویر، صورت اور مشابہ ہونا، جی یا کسی کی شباہت پر ہونا۔ صحیح، عربی زبان میں اسے سلم کہتے ہیں، ٹھیک، سواد لام میم سلم، سلم۔ صحیح، اور عربی ہی زبان میں اگر اس کی لام ہٹا کر اس پر نون کا نقطہ ڈال دیا جائے تو وہ سلم جو ہے وہ صنم بن جاتا ہے، اور وہ خدا بت پرستی کا خدا بن جاتا ہے، جو خدا ایک زندہ اور ایک واضح شخصیت رکھتا ہے۔ جی، لیکن یہ جو شخصیت کے اجزائے ترکیبی ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ اجزائے ترکیبی جب کسی شخص کے ساتھ خدا روح القدس جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، جیسے مسیح یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں یوحنا کی انجیل میں، بالکل، اور میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، بالکل، تمہیں ایک مددگار دوں گا۔ اور وہ مددگار کے بارے میں انتہائی خوبصورت بات جو مسیح یسوع نے کہی وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر رہے گا، اور یہ وہی لفظ ہے جو کہ متی کی انجیل کے پہلے باب 21ویں 22ویں 23ویں آیت میں ہے، جو یسایہ کے صحیفے کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے صحیح، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اور پھر مقدس یوسف کو فرشتے نے بتایا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ بالکل، یعنی جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، جس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور وہ جو خدا ہمارے ساتھ ہے اس کا درست ترجمہ یہ ہے خدا ہمارے اندر۔ اور جب خدا ہمارے اندر ہے، جب ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں اور اپنی پرانی انسانیت اور گناہوں کی سزا سے نجات پاتے ہیں، تو پھر خدا کا پاک روح انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ جب وہ انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ بالکل، وہ پرانی چیزیں، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ پرانی چیزوں سے مراد یہ ہے پرانی انسانیت، بالکل، پرانا دل، پرانی سوچ یا فکر یا عقل یا انسان کے طرز حیات یا نظریہ حیات۔ جی، اور جب وہ نئے ہو جاتے ہیں، اب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کو ذرا یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ یعنی ابلیس کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ابلیس کے کام وہیں رہتے ہیں۔ مقدس پالوس کہتا ہے میں بدی کرنا نہیں چاہتا، بدی ہو جاتی ہے، نیکی کا ارادہ رکھتا ہوں پر نیکی کر نہیں پاتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کتنا کم بخت انسان ہوں، کون مجھے اس حیات سے یا ان حالات سے یا اس قسم کی حیت سے کون مجھے چھڑائے گا؟ اور وہ کون چھڑائے گا؟ پھر وہ بتاتا ہے افسس کے خط میں اس کی نعمتوں کو جاننا یا ان کو نعمتوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیسائز کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ بالکل، لیکن جب مقدس پولس افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے وہاں اس کا مقصد فرق ہے۔ وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ جس کو ایک بار ایک تجربہ ہو گیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، جس کو 2 بار تجربہ ہو گیا ہے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اس میں حکم کیا ہے؟
پہلے حکم ہے شراب میں متوالے نہ بنو، یہ حکم ہے. پھر کہا بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور یہ جو ہے یہ وعدہ ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور یہ فعل حال جاری ہے. صحیح. اور فعل حال جاری ایک دن 1 گھنٹے 2 سال 4 سال میں کبھی پورا نہیں ہوتا. ہوتے جاؤ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طرز حیات ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے لیے وقت لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک دن میں پھر کہوں گا وہ لوگ جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہمیں آج روح القدس کا تجربہ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے کافی ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ہاں تجربہ ہو سکتا ہے، رشتہ قائم ہو سکتا ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جب نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر وہ بالغ نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں ہے، تو پیرنٹس تو بہت فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، پر اس کا نہ قد بڑھ رہا ہے، نہ اس کا برین بڑھ رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں بڑھ رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے کا برین بھی بڑھے، اس کی عمر کے لحاظ سے قد بھی بڑھے، اور وہ بالکل بلوغت کی طرف بڑھے، میچیورٹی کی طرف بڑھے. اور یہی مقدس پالوس کہتا ہے افسس کی کلیسیا کو کہ ہم بالکل اس بلاوے سے بلائے گئے ہیں، اور اس بلاوے نے ہمیں روح القدس کی نعمت سے، برکت سے، اس کے فضل سے نوازا ہے، لیکن اب اس میں اس کی بلوغت میں، اس کی میچیورٹی میں آگے بڑھتے جانا ہے، جس کے لیے ساری زندگی درکار ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں، صحیح، اور سمندر پر جاتے بھی ہیں. جو لوگ سمندر میں نہانے کے لیے اترتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ پانی میں ایسے چلتے ہیں تو ان کے گھٹنوں تک پانی آتا ہے. اس پانی میں وہ بھاگ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس پانی میں وہ چل سکتے ہیں. اگر وہ پانی جو ہے وہ یہاں تک گھٹنوں تک آ جاتا ہے، ٹخنوں سے گھٹنوں تک آ جاتا ہے، پھر بھی وہ چل سکتے ہیں، پھر بھی وہ بھاگ سکتے ہیں. لیکن اس آسانی سے نہیں جس آسانی سے جو ان کے ٹخنوں تک پانی تھا، اس آسانی سے دوڑ سکتے تھے. اب یہ پانی گھٹنوں سے بڑھ کر یہاں تک آ گیا ہے. اب جب یہاں تک آ گیا ہے تو اب وہ چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں بھاگ سکتے. اور پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر کوئی شخص جو بھی کتنا بھی بڑا وہ تیراک ہے، کتنا بھی بڑا وہ ماہر ہے، وہ پانی کے رحم و کرم پر ہے. پانی اس کو سمندر میں غرق کر دے، پانی اس کو ساحل پر ڈال دے، پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو یہی روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ کے لیے محاورہ وہاں پر یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے. یہ روح سے معمور ہونے کا ایک ثبوت ہے. آپ کے ارادے پاک روح کے ارادے کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ کی عقل اس کے تابع ہو جاتی ہے، آپ کے جذبات روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں. تو پھر صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو روح القدس سے اس طرح سے معمور ہو جاتے ہیں وہ بالکل اس بات کا اعلان کرنے میں انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور جب مسیح کسی شخص کی زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے یا کسی کی زندگی پاک روح سے معمور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بیرونی
چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے وہ میرا جی کا ایک شعر بھی ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی مجھ سے نینا ملا کے. تو جب وہ رول کچھ کسی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر رول کچھ ہوتا ہے. اس کے اپنے جذبات، اپنی مرضی، اپنی علمیت، اپنی ڈگریز، یہ ساری باتیں دوسرے نمبر پر آ جاتی ہیں. پھر رول کچھ سے وہ معمور ہو جاتا ہے. پھر اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص رول کچھ سے معمور ہے. بے شک، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا. جی ناظرین، میرا ایمان ہے اس سوال سے جو بھی باتیں، جو بھی گفتگو ہوئی ہے، آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. اور آپ جب بتا رہے تھے تو مجھے حزقیل کا حوالہ یاد آ رہا تھا کہ حزقیل نے ایک رویا دیکھی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ ہیکل کی داہنی طرف سے آستانہ کے نیچے سے ایک جھرنا جاری ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ پانی پہلے تو ٹخنوں تک آ رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنوں تک آ گیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ میرے کمر تک آ گیا. تو اتنا آ گیا کہ اب میں اس میں عبور بھی نہیں کر پا رہا، اتنا سر کے اوپر سے. تو وہ روح القدس کے مسا کی ہی بات ہو رہی ہے. تو جہاں جہاں گیا ہے وہاں زندگی ملی ہے، وہاں کا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ہے. تو یہ روح القدس جو ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگیوں میں ایک مٹھاس آ جاتی ہے. ہمارے فیصلے جو وہ ہمارے نہیں ہوتے، پھر روح القدس کے ہوتے ہیں، وہ پختہ فیصلے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی مرضی سے نہیں کام کرتے، روح القدس ہم میں ہو کر بولتا اور کام کرتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خدا کا نام اونچا ہوتا ہے. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہے. آپ نے اسی گفتگو میں نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بھی. تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا کہ ہم کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اور اس کے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں 4 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے، پھر خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی روح سے کسی کو حکمت کا کلام، اسی روح کے وسیلہ سے کسی کو علمیت کا کلام، کسی کو معجزات، کسی کو ایمان، اور کسی کو ایک ہی روح سے شفا دینے کی توفیق. سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی نعمت کو دوسری نعمت پر فوقیت حاصل ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے پھر وہ بڑی خوبصورت بات کی. لیکن اسی خط میں پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب، جی اس کی اگر ہم 4 آیت جس کا آپ نے حوالہ دیا، جی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس کی 7ویں آیت سے یہاں لکھا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. جی پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے، کسی نعمت کو کسی دوسری نعمت پر فوقیت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے ایک ہی روح ہے جو نعمتیں دیتا ہے، ایک ہی خداوند ہے جو تاثیریں پیدا کرتا ہے، ایک ہی خدا ہے جو ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، یہ تثلیث فی التوحید جو ہے، جب کسی شخص کو روح سے معمور کرتے ہیں اور تینوں اس کی زندگی میں سکونت کرتے ہیں تو پھر وہ تاثیریں، وہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ علمیت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے کسی ایک کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں ہے. اس لیے یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ ایک ہی ماخذ سے جاری ہوتی ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، اور کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن آخری 11ویں آیت انتہائی ضروری ہے. یہاں لکھا ہے یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے.
یہاں اس کی مرضی، یہ اس کی مرضی ظاہر ہو رہی. نعمتیں یا جو بھی ہے یہ میری اور آپ کی یا کسی انسان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، بالکل. اور یہ اس کی خواہش جو ہے وہ اس کی مرضی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ خواہش کر سکتا ہے ٹھیک ہے کہ خداوند مجھے معجزوں کی نعمت دے دے، خداوند مجھے شفا کی نعمت دے دے، خداوند مجھے علمیت کی نعمت دے دے. صحیح. وہ یہ خواہش کر سکتا ہے، اور اس خواہش سے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ روکنا چاہیے. جی. اس کو دعا کرنی چاہیے، اس کو مانگنا چاہیے. بالکل. اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ مانگتے ہیں تو پھر جو دینے والا ہے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح. اگر وہ دیتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں، ٹھیک. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر بھی ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں روحانی نعمتوں کے لیے، جی جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، جی یہاں جو لفظ ہے یونانی کا وہ ہے خرس ماتا. خرس ماتا یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو نعمتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اردو میں ہم اسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اچھا اور آسان لفظ ہے، اور وہ ہے نوازش. ٹھیک. کسی پر نوازش کرنا، میں مفت دینا. صحیح. جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے خرس ماتا کی وہ فضل ہے، کیونکہ وہ مفت دیتا ہے. صحیح. اس لیے اس کو خرس کہتے ہیں. ٹھیک. اس لیے فضل کو خرس کہتے ہیں. اور اسی کی اصطلاح کے مطابق جو میں چاہوں گا، ہم جب روح کی نعمتیں بات کرتے ہیں، ہم بہتر یہ ہے کہ فضل کی نعمتیں کہیں، کیونکہ وہ فضل کی نعمتیں ہیں. اور فضل کی یہ نعمتیں جو ہیں صحیح وہ کتنی ہیں یہاں، اگر آپ کبھی ان کو گنیں، اگر آپ ان کو گنیں تو یہ کتنی ہیں؟ 9 نعمتیں. یہ 9 نعمتیں ہیں. بالکل. اب یہ 9 نعمتیں ہیں، جی. کون دیتا ہے؟ خدا. ایک ہی روح. جی. یا خدائے ثالوث ہمیں ان 9 نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. صحیح. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایماندار کے اندر یہ 9 نعمتیں ہوں. صحیح. لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک نعمت ہے اور دوسرے کے پاس دوسری نعمت ہے تو ہم کہیں کہ وہ ادنا ہے اور وہ اعلیٰ ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے اور یہ ابلیس ہے جو جب ہمیں اس طرح سے روحانی نعمتوں میں کیٹیگرائز کر دیتا ہے تو پھر یہاں جو سب سے خطرناک زہر ابلیس انسان کی زندگی میں ڈالتا ہے وہ ہے کہ وہ روحانی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. روحانی طور پر اس میں فخر آ جاتا ہے، میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو میرے پاس تو موجے ہیں، میں تو بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں. اس سے روحانی تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر یا گھمنڈ یا غرور کسی بھی صورت میں ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، خدا اسے پسند نہیں کرتا. اور چونکہ خدا پسند نہیں کرتا تو پھر وہاں ایک اور المیہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ کئی دفعہ خدا ایسے متکبر لوگوں سے وہ نعمت واپس لے لیتا ہے. آپ ابتدائی طور پر ابتدائی کلیسیا کے ان بزرگوں کو دیکھیں، شاگردوں کو دیکھیں، رسولوں کو دیکھیں، انہوں نے بہت دفعہ لکھا ہے اعمال کی کتاب میں کہ روڈ پر جا رہے تھے تو لوگ اپنے مریض لا کے روڈ پر ڈال دیتے تھے، اور جس پر ان کا سایہ پڑ جاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا، شفا پا جاتا. وہ مختلف زبانوں میں بات بھی کرتے تھے. وہ یونانیوں سے بھی بات کرتے تھے، وہ عبرانی تھے اور عبرانیوں سے بھی بات کرتے تھے. وہ 18 زبانوں میں، وہاں لکھا ہے 18 ملکوں کے لوگوں سے ایک ہی زبان میں بات کرتے تھے، اور 18 ملکوں کے لوگ سمجھتے تھے یہ میری بولی میں بات کرتا ہے. تو یہ جو نعمتیں ہیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طرح طرح کی ضرور ہے، طرح طرح کی ضرور ہیں، پھر کیا ہوگا، لیکن دینے والا خدائے سالوس ہے، کیونکہ دینے والا خدائے سالوس ہے، اس لیے اس میں کسی کو جو دیتا ہے وہ دیتا ہے۔ انسان اپنی محنت سے ارن نہیں کر سکتا، یہ ارن نہیں کر سکتا۔ آپ مانگ سکتے ہیں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں مجھے دے، اب یہ دینے والے کی مرضی ہے، کیونکہ فضل کی نعمت ہے یہ، میں نے جیسے پہلے کہا۔ تو یہ جو 9 نعمتیں ہیں، جی آپ کرنتھس کے خط کو اگر آپ پڑھے، جی 12ویں باب کی آخری آیت کو پڑھے، تو وہاں ان 11ویں باب کی 12ویں باب کی نعمتوں کو بیان کرتا جا رہا ہے، اور 12ویں باب کی آخری آیت میں کہتا ہے کہ ان ساری نعمتوں پر جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا طریقہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ پھر 13واں باب شروع ہو جاتا ہے، محبت کے حوالے سے۔ اور طریقہ کیا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یہ نعمت ہے، طرح طرح کی زبانیں نعمت ہے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، تو میں کچھ بھی نہیں۔ وہ روح القدس، وہ خدائے سالوس جب نعمتیں دیتا ہے تو نعمتوں کا آغاز اور نعمتوں کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہ محبت ہے، جس کے بارے ہم سیکھیں گے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے اس سوال کا جواب دیا ہے نعمتوں کے متعلق، کہ ہمیں ایسی نعمتوں کی خواہش رکھنی چاہیے۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے نا کہ آسمانی چیزوں کی خواہش رکھو، تو ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور اینڈ میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا جو روح ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ یہ اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، اس میں روح القدس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، بٹ ہمیں ایسی خواہش رکھنی چاہیے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس یا روحانی نعمتیں کیوں نہیں دے گا۔ تو میرا ایمان ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے، ہمیں مانگنا چاہیے، ہمارا خداوند فیاضی سے ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج جتنی گفتگو کی گئی ہے ان باتوں سے آپ نے بڑا استفادہ حاصل کیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے،